دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ یاد رکھیں کہ باپ کے چلے جانے کے بعد سبھی مہربانیاں بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تکلیفوں کو بھلایا جا سکتا ہے مگر تکلیف دینے والوں کو نہیں۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ ہم اتنے بھی بدلے نہیں کہ بھول جائیں اپنوں کو، جب اپنوں کو ہی احساس نہیں ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ دعا روح کی وہ معصوم سرگوشی ہے جسے رب بہت محبت سے سنتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ سجدے کی توفیق، اگر جوانی میں سجدے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو زندگی کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے، آمین۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔